وہ فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلمہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اسپتال میں تھی۔ افضل بھی خطرے سے باہر تھا اور فردوس بھی خطرے سے باہر تھی۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ کسی سے اپنا انتقام لینا چاہتی تھی، یعنی سلمہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ اب مسلسل علاج جاری تھا۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے پیار و محبت کی خاص ضرورت تھی۔ فردوس یہ سب باتیں اپنے کانوں سے سن چکی تھی جو امی ڈاکٹر سے کہہ رہی تھیں۔ افضل پہلے سلمہ سے محبت کرتا تھا لیکن اب وہ اسے نہیں چاہتا۔ فردوس نے یہ سب سن کر فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ سلمہ علاج کے بعد جب ٹھیک ہو گئی تو افضل سے نفرت کرنے لگی۔ امی کے بے حد اصرار پر سلمہ افضل سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ امی نے افضل کو بھی بڑی مشکل سے منایا تھا۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ افضل ابھی باہر لوگوں کو رخصت ہی کر رہا تھا کہ وہ اسٹیج پر بیٹھی سلمہ اسٹیج پر بیٹھی انہی لمحوں میں ماضی کے خیالوں میں کھو گئی۔ افضل اور فردوس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے سلمہ نے اسٹیج کے پھول توڑ کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ میں وہاں اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کرنے جائے گی۔ خالہ امی کی تحریر، انہوں نے بھی کچھ تحریر کیا تھا سلمہ کے لیے۔ میں سب کچھ فردوس کو پہلے ہی بتا چکی تھی جب سلمہ نے انہیں زخمی کیا تھا اور جب سے وہ میرے بیٹے کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ جب سلمہ نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تو سب لوگ جمع ہو گئے تھے، ان میں فردوس بھی موجود تھی۔ سلمہ ایک معصوم لڑکی تھی اور میں اپنے بیٹے افضل سے بے پناہ پیار کرتی تھی اور اہم بات تو یہ ہے کہ افضل نے ہی سلمہ کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اس میں سلمہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب سلمہ نے افضل کو زخمی کیا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر میں نے سلمہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ میں بہت اچھی طرح سچائی جانتی تھی۔ میرے لیے دونوں برابر تھے۔ فردوس بھی ایک چنچل سی معصوم دوشیزہ تھی۔ وہ بھی میرے بگڑے بیٹے کے کہنے میں آ کر محبت کا شکار ہو گئی۔ میرے نزدیک عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، جلد ہی مرد کے دھوکے میں آ جاتی ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہیں۔ میں بھی محبت کی چوٹ کھا چکی تھی، اس لیے مجھے سلمہ اور فردوس دونوں سے ہمدردی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ مگر میں اپنے خدا سے بھی ڈرتی ہوں، اس لیے سچ لکھ رہی ہوں۔ اور جب سلمہ کو دفنا دیا گیا، اس کی تدفین ہو گئی، میرے بیٹے افضل نے فردوس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر فردوس اسے کمینہ کہہ کر چلی گئی۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا بلکہ میں خوش تھی کیونکہ انصاف یہی ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور میں واقعے کو بھول گئی۔ ہمارے گھر میں پھر کبھی فردوس نہیں آئی، البتہ ایک حسین لڑکی شازیہ افضل سے پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اس سے میں نے افضل سے شادی کرا دی تھی۔ آج کل یہ دونوں بے سکون زندگی بسر کر رہے ہیں جس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر سنائیں گے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ٹرائمفل ڈے اخبار میں ستمبر 2000 میں شائع ہوئی۔